بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، WT نیوز کے نیٹ ورک سے میں ہوں اعجاز بٹ۔ ناظرین، بالآخر صدر مملکت نے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا اور اس میں تاریخ بتا دی۔ یاد رکھیں ناظرین، انہوں نے تاریخ بتائی ہے، انہوں نے الیکشن کی تاریخ دی نہیں ہے۔ اس خط کا ہم آج پوسٹ مارٹم کریں گے، اس خط میں کیا تھا اور گزشتہ اس سے پہلے کیا تھا، اور کیا صدر مملکت کا یہ جو آئینی اختیار ہے صدر مملکت نے اس کا صحیح استعمال کیا یا صدر مملکت کمپرومائزڈ ہو گئے، وہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، صدر مملکت کے اوپر گزشتہ دنوں بہت زیادہ پریشر تھا، دباؤ تھا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ بہت زیادہ پریشر تھا صدر مملکت کے اوپر، لیکن ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند مہینے پہلے صدر مملکت نے ایک پنجاب اور KPK کی اسمبلیوں کی تاریخ کا اعلان کیا تھا، جو کہ 9 اپریل تھی۔ 9 اپریل اعلان کر دیا صدر مملکت نے تاریخ کا، اور الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کر دیے کہ آپ 9 اپریل کو یہ انتخابات کروائیں۔ اور پھر اس تاریخ کا کیا ہوا یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو پتا ہے۔ آگے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت کو خط لکھا کہ آپ کو تو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے، آپ تو یہ تاریخ دے ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ اس وقت ناظرین کوئی الیکشن کمیشن کے لیے کوئی ایکٹ نہیں بنا تھا، اب تو ایکٹ باقاعدہ طور پہ بن چکا ہے اور ابھی خیر وہ عدالت میں چیلنج بھی ہے، لیکن پہلے ایکٹ اسمبلی سے کوئی بل ایسا پاس نہیں ہوا تھا۔ اس وقت یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو تاریخ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر صدر مملکت اس وقت بھی تاریخ دے دیتے تو کیا ان کی یہ تاریخ مان لی جاتی؟ ان کی پہلی تاریخ کے ساتھ کیا ہوا؟ آگے سے صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھ دیا جاتا کہ آپ کو تو تاریخ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین، نہ صدر مملکت کو اختیار ہے، نہ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار ہے، نہ جو نگران وزیر اعظم ہے ان کو اختیار ہے، تو پھر یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ اس کا الیکشن کا اعلان کون کرے گا؟ اس کی تاریخ کون دے گا؟ قوم تو دیکھ رہی ہے، کبھی قوم دیکھتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، کبھی دیگر لوگوں کی طرف کہ وہاں سے شاید تاریخ آ جائے، وہاں سے آ جائے۔ اب چونکہ عوام کے پاس تو آپ کو پتہ ہے اور کوئی کام کاج ہے کوئی نہیں، تو صرف وہ اسی چیز کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ کب دیکھیں کس طرف سے الیکشن کی ڈیٹ آتی ہے۔ صدر مملکت نے جو چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا، اس خط میں کیا کہا آئیے ذرا اس پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں۔ ایک تو صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا اور انہیں سلام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی پہلی پروونشل اسمبلی تھی وہ ڈیزالو ہو گئی 9 اگست کو۔ اگر اسمبلی 9 اگست کو ڈیزالو ہوئی، یعنی کہ انہوں نے اس میں بتایا کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر صدر مملکت نے یہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کر دی۔ اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو تو 90 دنوں کے اندر یعنی 89 ڈیز میں الیکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ آئین کہتا ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر یعنی 89 ڈیز ہی بنتے ہیں، تو اسمبلی کا الیکشن ضروری ہے۔ اچھا، اگر یہ 98 ڈیز ہیں، ان کے اندر اگر انتخابات نہیں ہوتے تو کس کے اوپر کوسچن مارک جائے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن صدر مملکت نے بتایا کہ چونکہ اسمبلی اپنے وقت سے پہلے ڈیزالو ہوئی ہیں تو یہ جو اس کی تاریخ ہے وہ 6 نومبر بنتی ہے۔ اب صدر مملکت نے تاریخ دی نہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کو پابند نہیں کیا کہ آپ 6 نومبر کو الیکشن کروائیں یا اس سے پہلے، بلکہ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ 6 نومبر تاریخ بنتی ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس تاریخ کو الیکشن کروائیں، اور اس سلسلے میں اگر آپ اعلیٰ عدلیہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے وہ آئین آرٹیکل A48(5) کہتا ہے کہ صدر مملکت شیل اناؤنس، پریزیڈنٹ آف پاکستان شیل اناؤنس، میں اناؤنس نہیں، یہاں پہ شیل اناؤنس کے لازمی طور پر صدر مملکت اناؤنس کریں گے انتخابات کی تاریخ کو۔ لیکن یہاں پہ کچھ الٹا ہو رہا ہے کہ صدر مملکت نے اپنے اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو الیکشن
کروا لیں, اگر نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب صدر مملکت کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ صدر مملکت تو آئندہ آنے والی اسمبلی اور آئندہ آنے والے جو صدر کے انتخابات ہیں تب تک وہ صدر مملکت ہیں, تب تک وہ چل ہے, انہیں تو کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشان ہے تو یہ قوم ہے. تو صدر مملکت کا آئینی اختیار تھا. یاد رکھیں ایکٹ پاس ہوا ہے, ایکٹ کے مطابق جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دی گئی ہے, لیکن ابھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ پینڈنگ ہے کہ اس پہ بھی فیصلہ آنا ہے. لیکن پھر بھی کوئی بھی ایسا ایکٹ پاس نہیں کیا جا سکتا, کوئی بل منظور نہیں کیا جا سکتا جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہو, آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی کرتا ہو. آئین کے مطابق اگر کوئی بل پاس ہوگا تو وہ قانون بنے گا, لیکن آئین کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ بل میں اس کے خلاف چلے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا, وہ قانون نہیں بن سکتا. تو اب صدر عارف علوی کو آئین اختیار دیتا تھا کہ آپ تاریخ کا اعلان کریں, تو انہوں نے اس تاریخ کا اعلان بالکل بھی نہیں کیا. اب پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے حلقے ہیں جو صدر مملکت کے اوپر واضح طور پہ کچھ الفاظ کس رہے ہیں کہ صدر مملکت دباؤ کا شکار ہیں, صدر مملکت بے وفا ہے, یا صدر مملکت کی کوئی مجبوری ہے. اب یہ بے اختیار صدر مملکت کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور یہ واضح بھی ہے. دیکھیں 9 اپریل کو صدر مملکت نے تاریخ دی تھی الیکشن کی, تو اس کا کیا حال ہوا. اب بھی اگر صدر مملکت تاریخ دے دیتے انتخابات کی تو اس کا کیا ہو جاتا. انتخابات تو ہونے نہیں تھے, تو صدر مملکت نے تاریخ دے کر دوبارہ سے اپنی بے عزتی کروانی تھی. تو اس سے بہتر تھا کہ صدر مملکت خاموش رہتے اور الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ کر اپنی بے اختیاری کا ثبوت نہ دیتے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.